جنگلوں میں گئے ہیں. بربر ایک قوم کا نام ہے, جانتے ہوں گے. جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا. بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے. بربر ایک قوم کا نام ہے, جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی, تشدد کرنے والی قوم تھی. وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے. جنگلوں میں, افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم, بربر قوم, جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا, نہ مال کماتے تھے, نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں, اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں, شکار کرتے کھاتے ہیں. کسی کا قتل کرنا, کسی کو پھاڑ دینا, پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی, معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے, اسلام لے کر کے گئے. اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی, صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے, مار ڈالیں گے؟ نہیں, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی, وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں, ان کی زبان تک نہیں آتی تھی, اشاروں سے انہیں سمجھایا, اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں. جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ, دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا, کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے, کبھی اشاروں سے, لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا. جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں, اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے, آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں, مسلمان موجود ہیں. میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں. بربر قوم کے پاس گئے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے, آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے, نہیں, یہ عیاش عرب ہیں, یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے, اس میں بہت سارے, اللہ ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں. ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں, جو عیاشیاں ہیں, وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں. ان پر قیاس مت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, سلف صالحین, تبع تابعین جو عرب تھے, ان کی عربیت بہت الگ تھی. اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے, جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ, آپ ہنس پڑیں گے. کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے, ہم کو نہ زبان آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتی, کیا کریں گے؟ میرے عزیزو, 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں, چین کی سرزمین پر آئے ہیں تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے, کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا. چائنا کی زبان مختلف, بالکل ان کا رنگ الگ, ان کے تہذیب الگ, ان کے اخلاق الگ. اتنا ہی نہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے, دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں, ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں, ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں, سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف
ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا، وہ مرعوب ہو گیا. ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں. کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے. کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں. یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجا نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں. اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا. بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا. یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا. السلام علیکم ناظرین، سلمان اظہری صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.